أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कितना बड़ा करम हुआ उम्मत मुस्लिमा पर, आप सब पर, हम सब पर के उस मौलाए करीम ने आपको हमको ये मुबारक महीना नसीब फरमाया। ए अल्लाह, ये मुबारक महीना बार बार हम सबको नसीब फरमा, ईमान, इताअत और इहतिसाब के साथ। ये आखिरी अय्याम हैं इस मुबारक महीने के। हमने पढ़ा अपने पहले असबाक में और दुरूस में कि आखिरी 10 दिन जहन्नम से छुटकारा और जहन्नम से छुटकारे वाली बशारत के मुबारक दिन हैं। उलमा ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का जो ज़िक्र हमने पढ़ा और अल्लाह ने जो बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा का ज़िक्र और फिर तसल्ली भी दी के अय्यामम मअदूदात, सिर्फ 30 दिन गिने चुने हैं। ये मुबारक महीना आता है, जिस तेज़ी से आता है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से रुखसत हो जाता है।
القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو، اہل و عیال، والدین، بیوی بچوں سمیت، اور ہم سب کو اللہ تعالی بیوی بچوں، اہل و عیال سمیت ہم سب کو اللہ تعالی ان خوش نصیب مسلمانوں سے بنا دے جن کے بارے میں کل قیامت کے دن روزہ بھی ان کے حق میں گواہی دے گا، قرآن بھی ان کے حق میں گواہی دے گا۔ روزہ یہ کہے گا کہ مولا کریم، میں نے اس بندے کو، اس بندی کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات سے دور رکھا، میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ قرآن یہ کہے گا کہ مولا کریم، اے میرے رب، یا رب، الفاظ ہیں ای ربی، میرے رب، میں نے اس بندے کو نیند سے اور دوسرے کام کاج سے اس کو میں نے ہٹا کے رکھا، اور تلاوت میں یہ میری تلاوت کرتا رہا، میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ فیشفعان، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کی گواہی قبول فرما لے گا۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جن کے حق میں روزہ اور قرآن گواہی دے گی، دونوں گواہی دیں گے، اور وہ بدنصیب ہیں جن کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے، اس بندی نے اس مبارک مہینے کے دن کو، رات کو ضائع کیا، روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھا، اور قرآن پاک بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس مبارک مہینے کا خاتمہ یہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے پھر وہ آخری چند دن ہیں، اور میں اور آپ اچھی طرح جان لیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضائے بدن بھی گواہی دیں گے، یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، لوگ بھی گواہی دیں گے، قرآن بھی گواہی دے گا، روزہ بھی گواہی دے گا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے خلاف کتنے گواہ بنا رہے ہیں دنیا میں۔ آج دنیا کی عدالت میں ایک دو گواہ اگر کسی کے خلاف پیش ہوں تو وہ لرزتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے، سزا ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب آنکھیں گواہی دیں گی، زبان گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ زمین گواہی دے گی، ذرہ ذرہ گواہی دے گا۔ وہ زمین کا حصہ جس پہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ وہ زمین کا حصہ، وہ کمرہ، وہ جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، یہ اس بندے اور اس بندی کے خلاف گواہی دیں گے۔ آؤ مرنے سے پہلے، اور یہ مبارک مہینہ اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، آخر میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ہم سب سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں۔ آخری ایام ہیں، ختامہ مسک، اللہ کے ہاں خاتمہ دیکھا جاتا ہے، خاتمہ ایمان پر۔ اس کی دعا انبیاء نے بھی کی، اولیاء نے بھی کی، ہر صالح بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائیو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں آخری عمل دیکھا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے میں آخری 4-5 دن باقی ہیں، آئیں ہم دل سے، سچے دل سے توبہ کریں، اور حرمین شریفین کی حاضری دینے والے
اعتکاف میں بیٹھنے والے، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد اور تراویح پڑھنے والے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے ان نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ کر لی ہے؟ ان تمام گناہوں کے بارے میں جو ہم روزمرہ انجام دیتے ہیں، وہ بری عادتیں جو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، کیا ہم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے اللہ کی ہر بندی کہ آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاروں گی؟ ہر اللہ کی بندی یہ عہد کرے۔ رمضان کے آخر میں ہم سب یہ عہد کریں کہ ہماری دکانداری، ہمارا خرید و فروخت، ہمارا بازار، ہماری مارکیٹ، ہماری فیکٹری کارخانہ، ہماری مزدوری، ہماری نوکری، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ازدواجی گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، میاں بیوی کے معاملات، رشتے، والدین اولاد کے معاملات، رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، ہمارا سفر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، جس کے لیے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس کو آپ نے اپنا لیڈر اور بڑا بنایا ہوا ہے، یہ دین کے تابع ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو بروں کا ساتھ چھوڑ دو، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ دو، صالحین متقین اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت ہے، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، دین کو قائم کرتے ہیں، غلبہ دین کی کوشش کرتے ہیں، دین سکھاتے سیکھتے ہیں، حلال و حرام کے مسائل بتاتے ہیں، شرعی علوم سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ رمضان کے بعد ہماری جو زندگی ہے یہ اطاعت والی زندگی ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آخری عشرے میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، دل میں دوسروں کے بارے میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، برائی ہو، بدگمانی ہو، حقارت ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں گناہوں کا مسکن ہو، گناہوں سے محبت ہو، تو یہ نیکیاں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ سورۃ النور کی 22ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے سے درگزر سے کام کرو، مصافحہ کرو، سینہ ملاؤ، گلے ملاؤ، ایک دوسرے سے ملو، ناراضگیاں دور کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو ایک دوسرے کو معاف کرو۔ رمضان کا یہ آخری پیغام، اور دوسرا پیغام وہ حدیث مبارک ہے، من احسن فی ما بقی غفر له ما مضى ومن اساء فی ما بقی اخذ بما مضى وما بقی۔ جس کسی نے آئندہ زندگی اچھی کر لی تو گزشتہ ساری زندگی کی نافرمانیاں اور گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا، سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ اور جس نے آئندہ رمضان کے آخر میں بھی اللہ سے عہد اور وعدہ نہیں کیا گناہوں کے چھوڑنے کا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، بری عادتیں چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا، دوسروں پہ تہمت اور دوسروں کو بدنام کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا،
دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے پہ حاصل کرنا، قومی مال ہو، ملک و قوم کا مال ہو یا کسی فرد کسی انسان کا مال ہو، ناجائز طریقے پہ زمینیں حاصل کرنا، ناجائز طریقے پہ ایک بالشت برابر زمین اگر ناجائز طریقے پہ کسی نے حاصل کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر توق اس کی گردن میں ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بالشت زمین ناجائز طریقے پر کسی نے حاصل کی تو یہ رخصتی ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہائے یہ کیسی رخصتی ہے، ہم آنسوؤں والی نگاہوں سے اپنے محبوب مہینے کو رخصت کر رہے ہیں۔ خشوع خضوع والا مہینہ، رونے والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ افطاریوں والی رونق، سحری والی برکت، تہجد والی شان و شوکت، صدقہ و خیرات کرنے والی نعمت، اللہ کی دین، اللہ کے بندوں کو افطاریاں کرانا، سحری کرانا، کپڑے تقسیم کرنا، راشن تقسیم کرنا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، ناداروں، مسکینوں کی خبرگیری کرنا۔ قرآن کا دور چل رہا ہے، قرآن کی رونق ہے، تراویح کے حلقے ہیں، جماعتیں ہیں، مجالس ہیں، محافل ہیں، مسجدیں آباد ہیں نمازیوں سے۔ ایسی رونق، نیکیوں کا سدا بہار موسم رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس زمین پر مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، اس مہینے کی رونق سب کو نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر عبادت کے آخر میں اللہ کی کبریائی بیان کرو اور استغفار پڑھو۔ حج کا جب ذکر آیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، سورہ بقرہ میں فرمایا۔ فرض نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز جب ختم ہو جائے حالت جہاد میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کو یاد کرنا، تسبیح بیان کرنا، تحمید بیان کرنا، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبحه وادبار النجوم، ادبار السجود، ادبار النجوم دونوں ہیں۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہی چیز یہاں پر ہے کہ رمضان کے روزوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تشكرون. تکمل العدہ، مدت پوری ہو گئی، مہینہ پورا ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ اور زکوٰۃ خیرات دی، صلہ رحمی کی، دعائیں کی، قرآن کی تلاوت ہوئی، نیکیاں کثرت سے ہوئیں، اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا تو تکبر اللہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَخَذَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. اور بعض روایات میں ہے زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ. یہاں یہ بتایا کہ تکمل العدہ ولتکبر اللہ، مدت پوری ہو گئی، اللہ کی حمد و ثنا میں تکبیر بیان کرو. گویا کہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پہ مسلمان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی بلندی، سربلندی بیان کرو، اللہ کی سربلندی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی. یہی وجہ ہے کہ علماء نے عید رات میں اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے تکبیرات بلند آواز سے پڑھنے کا حکم. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان راتوں میں، عید الاضحیٰ کی راتوں میں، ایام تشریق میں اور عید الفطر کی رات میں بازاروں میں جاتے تھے، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس میں بعض روایات میں اللہ اکبر 3 مرتبہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبیر بلند آواز سے عیدگاہ میں، اپنے گھروں میں، گھر سے نکلیں، محلے میں، گلی کوچے میں، راستے میں، بسوں میں، گاڑیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بلند آواز سے اللہ کی عظمت بیان کریں. یہ شکرانہ ہے. مومن اللہ کا شکر اللہ کی کبریائی کے ذریعے بیان کرتا، ادا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. یہ تکبیرات ہیں آخری رات میں پڑھنا، ان کا مستحب ہے. اللہ کی کبریائی بیان کریں. ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، توحید و سنت کے علمبردار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے پر رمضان المبارک کے آخری مبارک دنوں، مبارک راتوں کو تقوی اور اعمال صالحہ کے ساتھ
گزارنے والوں میں سے بنائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔